اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معہ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن جیل میں فتیان دو نوجوان داخل ہوئے یعنی وہ بھی قیدی بن گئے۔ قال احدہما ان میں سے ایک نے کہا انی بشک میں نے ارانی دیکھا ہے اپنے آپ کو عاصر خمرہ کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، خمرہ کا معنی شراب۔ وقال الآخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی بشک میں نے دیکھا اپنے آپ کو احملو میں اٹھاتا ہوں فوق راسی اپنے سر کے اوپر خبزاً روٹی، میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھاتا ہوں تاکل الطیر منہ پرندے کھاتے ہیں اس سے، تاکل کھاتا ہے پرندے کھا رہے ہیں منہ اس سے۔ ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے روٹی اٹھائی ہوئی ہے سر کے اوپر تو اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ ہمیں بتا دیجئے اس کی حقیقت، اس کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے۔ یوسف علیہ السلام بھی داخل ہوئے، وہ بھی داخل ہوئے، وقت گزرتا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں خواب ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین بشک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے، ہم تمہیں سمجھتے ہیں، ہم نے تم کو دیکھا ہے تم اچھے ہو، ہمارا یہاں گزارا اکٹھا ہوا ہے، ہم رہتے ہیں، ہم تم کو اچھا خیال کرتے ہیں، نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا، بلائی کرنے والا، خیر خواہی کرنے والے ہو، تمہیں بتا دیجئے اس کی تعبیر کیا ہے۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا لا یأتیکما طعام نہیں آئے گا تمہارے دونوں کے پاس طعام کھانا، یہ کما ہوتا ہے دونوں کے لیے، ایک کے لیے ہوتا ہے کاف یعنی سامنے بندے کے لیے، مخاطب کے لیے کاف، حاضر کے لیے کاف، اور دو ہو تو کما، سب ہوں تو کم یعنی تو ایک تم دونوں تم سب، کاف کما کم، تم ایک تم دونوں تم سب۔ اگر یہ غائب کے لیے ہو جو سامنے نہ ہوں، غائب ہو تو ان کے لیے ہوتا ہے ہوا ہما ہم، وہ ایک وہ دونوں وہ سب۔ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا ترزقان ہی جو تمہیں دیا جاتا ہے، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما مگر میں تم کو خبر دوں گا، بتاویلہ اس کی تعبیر، تم کو تعبیر کی خبر دے دوں گا یعنی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے پاس کھانا آتا ہے، تمہیں رزق جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، دونوں خوابوں کی تعبیر تم کو بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے۔ اس سے پہلے کہ میں تم کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ آگے یوسف علیہ السلام نے پہلے وہ بتا دی، وہ پہلے دعوت دی توحید کی، اور ساتھ ہی کہا کہ مطلب پریشان نہ ہونا، میں تم کو تمہارا کھانا آنے سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما یہ تعبیر مما علمنی ربی اس میں سے ہے جو مجھے سکھایا ہے میرے رب نے، مجھے علم اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سکھائے ہیں، ان میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ خوابوں کی تعبیر اسی طرح بتانا جس طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی کہہ دیا انی ترکت بشک میں نے چھوڑا ہے ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑے رکھا اس قوم کا دین، میں نے چھوڑے رکھا، یہ نہیں کہنا میں نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑے رکھا اس قوم کا دین، لا یؤمنون باللہ جو نہیں مان لاتے اللہ کے ساتھ، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے ساتھ بھی انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جو جہاں میں رہا ہوں جیل میں، یہ قیدی کے پاس، اپنے عزیز مصر کے پاس، اس کی بیوی کے پاس، اور باقی جو لوگ تھے جب میں ان کے پاس رہا ہوں تو میں نے ان کا دین چھوڑے رکھا ہے، قبول ہی نہیں کیا، ان کی اتنا عرصہ ان کے اندر رہنے کے باوجود میں نے ان کو یعنی ان کا اثر بھی نہیں لیا ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں۔ واتبعت اور میں نے پیروی کی ہے ملت آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے باپ اور دادا کے دین کی میں نے پیروی کی ہے۔ باپ یعقوب میرے باپ ہیں، اسحاق علیہ السلام میرے دادا جی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام میرے پردادا جی ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا کے دین، صحیح دین کی پیروی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح دین اگر دین ہے باپ دادا کا تو اس کی پیروی کرنا بالکل درست ہے، اگر وہ باپ دادا کا دین غلط ہے تو وہ تقلید ہے اور گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ما کان لنا ہمارے لیے یہ جائز نہیں، ہماری یہ شان کے لائق نہیں، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں، ان نشرک باللہ من شیء کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ، من شیء کسی چیز کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے،
ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہے یہ چیز کہ ہم صحیح توحید کو، عقیدہ کو مانتے ہیں۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ توحید کو مانے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ ولکن، اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، یعنی وہ توحید کو نہیں مانتے۔ یہاں شکر سے مراد یہ ہے کہ وہ توحید کو نہیں مانتے۔ یہ دعوت دے دی، پیغام دے دیا، ان کو دعوت سمجھا دی، ساتھ ہی یہ کہہ دیا یا صاحبی سجن، یا میرے جیل کے ساتھیوں، دونوں ساتھیوں، یہ صاحبین ہے دونوں۔ آگے یہ جب یہ آگے مضاف ہو گیا تو پھر وہ نون گرا دی گئی، اور ساتھ یہ جو یا ہے اس کے نیچے زیر لگا دی گئی۔ اے میرے دونوں جیل کے ساتھیوں، اربابن، کیا زیادہ رب، متفرقون، جدا جدا رب، خیرن، بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ ہی جو واحد ہے، القہار، جو بڑا زبردست ہے، جو نہایت زبردست ہے، ایک اللہ ہے وہ بہتر ہے، یا یہ جو جدا جدا الگ الگ رب بہتر ہیں۔ ان سے سوال کیا تاکہ ان کے ذہن کو جن جوڑا جائے، کیا زیادہ رب بہتر ہے یا ایک ہی رب بہتر ہے۔ اس کی بڑی مثالیں آتی ہیں قرآن پاک میں کہ اگر زیادہ ہوں تو پھر کیا مسئلہ بنے گا، ایک ہو تو کتنا فائدہ ہوگا۔ جیسے ایک آیت آتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے ایک مالک ہیں اور دوسرا ہے اس کے کئی مالک ہیں، تو ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ ایک مالک والا ظاہر ہے وہ بہتر ہے، وہ اس کو ایک ہی کام کہے گا، وہ ایک کام کرے گا، اور جس کے کئی مالک ہیں وہ کئی مالک اس کو کہیں گے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کس کس کے کام کرے گا؟ لہٰذا ایک ہی مالک بہتر ہے۔ ما تعبدون، نہیں تم عبادت کر رہے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں، الا اسمان، مگر نام ہی ہیں، وہ جن کے تم نے نام رکھے یہ نام ہی ہے، حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے معبود ہیں، حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بندے جھوٹے نہیں ہیں، وہ جن کی یہ قبروں میں پوجا کرتے ہیں اور یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو اصل تو بڑے اچھے اچھے نام تھے، وہ بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، انہوں نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں کہ یہ رزق دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، یہ تم نے خود رکھے ہوئے ہیں، یہ اولاد دینے والا، یہ فائدہ دینے والا، یہ نقصان سے بچانے والا، اللہ فرماتا ہے تم نے خود ان کے نام رکھے ہیں۔ سمیتموہا، تم نے ان کے نام رکھے ہیں، انتم، تم نے، و آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ، اللہ نے نہیں اتاری اس کی کوئی دلیل، اللہ نے نہیں اتاری اس کی بہا، اس کی من سلطان، کوئی دلیل، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یعنی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا ہے، اصل حکم اللہ کا ہی ہوتا ہے، اللہ حکم جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ حکم تو صرف کسی کا ہے ہی نہیں، اب یہ کہے کہ میرے پیر صاحب نے ایسے کہا ہے، میرے بت نے ایسے کہا ہے، مجھے یہ خیال آیا ہے، بت کی طرف سے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے، تو یہ حکم نہیں ہے، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا اور درست دین یہی ہے، قیم کا معنی سیدھا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ یہ یعلمون ہے نا، یاد رکھیں، میں اکثر بتاتا ہوں، شروع میں بتایا میں نے تفسیر کے اندر ریکارڈ کرتے ہوئے، عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، یہ سٹائل ہے، یہ طریقہ ہے کہ اس میں ہم نے 3 حرف ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ 3 حرف اصلی کون سے ہیں۔ جو بندہ 3 حرف ڈھونڈنا سیکھ لیتا ہے کہ 3 حرف ڈھونڈ لے گا تو اس کو ترجمہ کرنا بڑا آسان ہوگا۔ اب یہ مثلا یہ یعلمون ہے، اس میں 3 حرف کون سے ہیں؟ عین، لام اور میم، علم کا معنی جاننا، اور جو واو نون ہے یہ جمع کا ہے، اور شروع میں جو یا لگی ہوئی ہے یہ ایک اشارہ ہے، یہ علامت ہے، باقی بچ گیا عین، لام اور میم۔ جو بندہ 3 حرف ڈھونڈ لیتا ہے، عربی زبان میں مادہ اس کہتے ہیں، مادہ ڈھونڈ لیتا ہے اصلی حرف، تو وہ ترجمہ کرنا سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ توحید کی دعوت خوب دے دی، ان کو سمجھا دیا۔ آگے فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو، خمرن، شراب، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچ جائے گا، اس کو پھانسی نہیں ہوگی۔ واما الاخر، اور رہا دوسرا، فیصلب، اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، سولی دی جائے گی۔ فتأکل الطیر من رأسہ، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے، اس کو لٹکا دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھا جائیں گے، سر میں سے اس کا دماغ، اس کا ہڈی اور گوشت کھا جائیں گے اس کا۔
قضی الامر الذی فیصلہ کر دیا گیا، الذی اس کا فی ہی جس میں کے بارے میں تستفتیان تم فتویٰ پوچھ رہے تھے، تم مسئلہ پوچھ رہے تھے، اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ گویا کہ تمہاری خواب کی تعبیر بتا دی گئی ہے اور یہ فیصلہ کر بھی دیا گیا ہے، یعنی بادشاہ نے جس نے بھی ہے اس نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، پیچھے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، فیصلے پر سائن کر دیے گئے ہیں، بس ابھی اس کا آؤٹ ہونا باقی ہے، یعنی نشر کرنا باقی ہے، ورنہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ بتا دیا، انہوں نے آگے بتا دیا۔ وقال للذی اور کہا اس شخص کو، ظن جن کے بارے میں ان کو یقین تھا، انہ ناج منہما جو ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، جو بچ جانے والا ہے۔ پھر ان سے کہا کہ دونوں میں سے جس کو آپ کو یقین تھا کہ یہ بندہ بچ جانے والا ہے، اس کو پھر الگ کہا، دونوں کو ظاہر سامنے نہیں کہہ دیا، ایسا ذہن نہ وہ پہلے ٹینشن میں آ جائیں گے کہ مجھے موت آئے گی، مجھے پھانسی ہوگی، تو جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ بچ جانے والا ہے اس کو الگ کہا، اذکرنی میرا ذکر کرنا عند ربک اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کر، جو ہمارا بڑا بادشاہ ہے نا اس کے پاس میرا ذکر کرنا کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، وہ نہ حق جیل میں ہے، وہ حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ پس بلا دیا اس کو، اس بندے کو شیطان نے، ذکر ربہ اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا۔ تو گویا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر سکتا ہے، جیل سے نکلنے کے لیے دنیاوی اسباب، یعنی بندے نے جرم نہ کیا ہو، ملزم ہو، تو بندہ دنیاوی اسباب ہر جگہ پر اختیار کر سکتا ہے، یہ توکل کے اور اللہ پر بھروسے کے منافی نہیں ہے۔ دنیاوی اختیار کرنا، دنیاوی اسباب یہ اللہ پر توکل کے برابر ہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں تم بھی مدد مانگی ہے، تم نے مدد مانگی ہے، مدد کیوں مانگی ہے اس بندے سے، بادشاہ سے مدد کیوں مانگی ہے، یہ مدد مانگنا دنیاوی اسباب ہیں، یہ جائز ہے۔ اور ما فوق الاسباب اسباب کے اوپر یہاں اسباب نہ ہو تو وہاں بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے تو یہ شرک ہے۔ مثلا بندہ اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا کہے کہ فلاں جن میری مدد کرنا، فلاں لاہور والے میری مدد کرنا، فلاں ملتان والے مدد کرنا، فلاں کراچی والے مدد کرنا، فلاں جنگ والے مدد کرنا، فلاں انڈیا والے مدد کرنا، تو یہ ہے، یہ شرک ہے۔ اور جو سامنے ہے اپنا کوئی بیٹا ہے، بچہ ہے، بھائی ہے، باپ ہے، والد ہے، ماں ہے، اس کے سامنے کچھ بات کرنا کہ مجھے یہ دو، مجھے یہ پکڑاؤ، میری مدد کرو، میرے سر پر وزن لاد دو، مجھے یہ وزن اٹھا دو، میرے کپڑے استری کر دو، فلاں کر دو، یہ مدد ہے، یہ تو اسباب کے اندر ہے اور یہ توکل کے بھروسے کے منافی نہیں ہے، یہ بندہ مدد مانگ سکتا ہے اور یہ شرک بھی نہیں ہے۔ فلابسا جب وہ بندہ بھول گیا اپنے بادشاہ کے پاس ذکر کرنا تو پھر فلابسا اس کو شیطان نے بلا دیا۔ شیطان ہر جگہ پر دشمنی کرتا ہے کہ بندے مشکلوں میں رہیں، بندے مصیبتوں میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے لیے آسانیاں آئے۔ فلابسا پھر وہ ٹھہرے رہے، جیل میں ٹھہرے رہے، بضع سنین کئی سال، اور بضع ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 تک، یعنی 9 سال 8 سال یا کچھ سال یہاں ٹھہرے رہے۔